بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بخاری شریف کی حدیث نمبر 377۔ حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منبر کس چیز سے بنا تھا؟ انہوں نے کہا، اب لوگوں میں اس کو مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی باقی نہیں ہے۔ یہ مقام غابہ میں جھاؤ کے درخت کی لکڑی سے بنا ہوا ہے، اور فلاں عورت کا جو آزاد کردہ فلاں غلام ہے اس نے اس کو بنایا ہے۔ اس نے اس کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بنایا تھا۔ جب یہ بنا کر رکھا گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس پر کھڑے ہوئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قبلے کی طرف منہ کر کے اللہ اکبر کہا، اور لوگ آپ کے پیچھے کھڑے ہو گئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرات کی اور رکوع کیا، اور لوگوں نے آپ کے پیچھے رکوع کیا۔ پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سر اٹھایا، پھر آپ الٹے پیر واپس مڑے، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ کیا، پھر آپ منبر کی طرف لوٹے، پھر آپ نے قرات کی، پھر رکوع کیا، پھر آپ نے رکوع سے سر اٹھایا، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم الٹے پیر واپس مڑے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے زمین پر سجدہ فرمایا۔ بس یہی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ تھا۔ حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ علی بن عبداللہ نے کہا کہ مجھ سے امام احمد بن حنبل نے اس حدیث کے متعلق سوال کیا۔ انہوں نے کہا، میں نے صرف یہ ارادہ کیا تھا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں سے بلند تھے، بس اس حدیث کی بنا پر اس میں کوئی حرج نہیں ہے کہ امام لوگوں سے بلند ہو۔ محترم خواتین و حضرات، محدثین نے فرمایا وہ شخص جس نے یہ منبر شریف بنوایا تھا اس کا نام قبیصہ المخزومی تھا۔ بعض نے کہا اس کا نام میمون یا صلاح تھا، اور یہ ایک انصاری عورت کا غلام تھا۔ اور ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ حضرت عباس بن عبد المطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام تھا۔ ان دونوں میں تطبیق یہ ہو سکتی ہے کہ ہو سکتا ہے کہ اس انصاری عورت نے حضرت عباس بن مطلب رضی اللہ تعالیٰ کے غلام سے جو لکڑی کا کام جانتا ہو اس سے اس کو منبر کو بنوایا ہو۔ تو بہرحال اس سے یہ پتہ چلا کہ اللہ رب العزت نے جسے مال کی وسعت دی ہو اسے مسجد کے کاموں کے اندر، دین کے کاموں کے اندر خود بڑھ چڑھ کے جو ہے وہ شوق اور ذوق سے حصہ لینا چاہیے۔ اور پھر حضرت سہل بن سعد سے جب پوچھا گیا کہ یہ منبر کیسا تھا، کس چیز سے بنا تھا، تو انہوں نے یہ بتایا کہ اس بات کو اس وقت مجھ سے زیادہ جاننے والا کوئی نہیں ہے، یعنی اس بات کو باعث فخر سمجھتے ہوئے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دین کی بات اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق جو بات ہے الحمدللہ اس وقت یہ مجھے معلوم ہے، تو تحدیث نعمت کے طور پہ اللہ کی نعمتوں کو لوگوں کو بتانا یہ بھی جائز ہے۔ اور جب وہ منبر شریف بنا کے رکھا گیا تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبلہ رخ ہو کے اس کے اوپر کھڑے ہوئے۔ آپ نے تکبیر کہی، قرات کیا، قیام کیا، رکوع کیا، اور لوگوں نے آپ کے ساتھ تکبیر کہی اور رکوع آپ کے ساتھ کیا۔ اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم سجدے کے لیے منبر شریف سے نیچے اترے اور آپ نے سجدہ زمین پہ کیا، اور پھر واپس آپ نے دوسری رکعت ایسے ہی اس منبر کے اوپر ادا کی۔ محدثین فرماتے ہیں اس سے ایک تو یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے اس منبر شریف کا افتتاح جو ہے وہ نماز جیسی اعلیٰ عبادت سے ہو۔ دوسرا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم بلند جگہ پہ کھڑے ہو کے نماز کو پڑھائیں تاکہ جو نئے آنے والے یا جو پہلے والے ہیں وہ آپ کو دیکھ کے عملی طور پہ نماز کو سیکھ سکیں، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور تیسری بات یہ کہ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ایک خاص عمل تھا۔ عمومی طور پہ رحمت کونین صلی اللہ علیہ وسلم آپ زمین پر ہی نماز ادا فرماتے تھے اور جماعت کرواتے تھے۔ رہی یہ بات کہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بحالت نماز آپ منبر شریف سے نیچے اترے اور نیچے اتر کے آپ نے سجدہ فرمایا، تو یاد رکھیے یہ مسئلہ یہ ہے کہ نماز کے اندر شرعی ضرورت کی بنا کے اوپر 1 یا 2 قدم چلنا یہ عمل قلیل ہے اور یہ جائز ہے۔ جیسا کہ ایک بندہ جو جماعت کے اندر بعد میں شامل ہوتا ہے اور صف کے اندر کوئی نہیں ہوتا تو وہ اگلی صف سے کسی بندے کو ہاتھ لگاتا ہے اور وہ 1 یا 2 قدم چل کے پیچھے آ جائے اور اکیلے کھڑے ہوئے شخص کے ساتھ جماعت کے ساتھ جو ہے وہ کھڑا ہو جائے، یہ بھی ضرورت ہے۔ اسی طریقے سے اگر 2 بندے نماز پڑھ رہے ہوں، ایک امام اور مقتدی ہو اور دوسرا مقتدی اور آ جائے، تو افضل یہ ہے کہ امام اگر آگے جگہ ہو تو وہ 1 یا 2 قدم چل کے
وہ آگے چلا جائے، یا پھر یہ کہ آگے جگہ نہ ہو تو جو پہلا مقتدی ہے وہ 1 یا 2 قدم چل کے پچھلی صف میں آ جائے۔ تو یہ 2 مثالیں میں نے آپ کو عرض کی ہیں کہ نماز کے اندر شرعی ضرورت کی بنا کے اوپر 1 یا 2 قدم چلنا یہ عمل قلیل ہے اور یہ جائز ہے۔ تو رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم بھی جو 1 یا 2 قدم چل کے آپ ممبر شریف سے نیچے اترے، یہ عمل قلیل تھا اور یہ شرعی ضرورت کی بنا کے اوپر تھا۔ تیسرا مسئلہ اس حدیث کے ضمن کے اندر علماء کرام اور محدثین نے یہ فرمایا کہ جماعت کے اندر امام بلند جگہ پہ کھڑا ہو تو وہ کتنی بلند جگہ پہ کھڑا ہو تو اس کا کھڑا ہونا درست ہے۔ تو محدثین و فقہاء کرام فرماتے ہیں کہ اگر امام مقتدیوں سے تھوڑا سا بلند ہے، جیسا کہ تقریباً 1 فٹ یا 1.5 فٹ لگا لیں، تو وہ اکیلا اگر اس بلند جگہ کے اوپر کھڑا ہے اور وہ تھوڑی بلند جگہ ہے، یعنی 1 فٹ ہے یا 1.25 فٹ ہے، 1.5 فٹ سے کم ہے، بہت زیادہ نمایاں نہیں جگہ لگتی، تو اگر اکیلا بھی اس جگہ کے اوپر کھڑا ہے تو جماعت درست ہے۔ لیکن اگر 1 یا 1.5 فٹ سے بلند جگہ ہے اور اس جگہ کے اوپر امام تنہا نہیں ہے بلکہ اس کے ساتھ تھوڑے سے مقتدی بھی شامل ہیں اور باقی نیچے پڑھ رہے ہیں، تو یہ بلا کراہت جائز ہے۔ یہ اس وقت درست نہیں ہے کہ جب امام تنہا ہو اور بہت نمایاں اور بلند جگہ کے اوپر کھڑا ہو، یہ درست نہیں۔ لیکن اگر تھوڑی بہت بلند جگہ کے اوپر امام تنہا کھڑا ہے تو یہ جائز ہے، اور امام نیچے ہے اور مقتدی اوپر ہے، تو یہ صورت ایسے ہی کہ جیسے آج کل مساجد بنی ہیں، ڈبل سٹوری یا ٹرپل سٹوری ہے، اور نچلی جگہ جو ہے، نچلی منزل وہ بالکل امام کے پیچھے فل ہو چکی ہے، نیچے جگہ کوئی نہیں ہے، تو اب دوسری منزل کے اوپر مقتدی امام کے پیچھے وہ صفیں بندی ہوتی ہیں، اس کے اندر کھڑا ہو جائے اور نمازیں پڑھیں، یہ بھی جائز ہے۔ محترم خواتین و حضرات، تبلیغ دین کی نیت سے حدیث شریف کے اس درس کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچانے کے لیے میری اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں۔ اللہ پاک آپ کو جزائے خیر دے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔